چند حدیثیں سن لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال جواب ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بڑھاپے کی انتہا سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے جو سچے دوست ہوتے ہیں وہ نہ تو کنجوس ہوتے ہیں، نہ سست ہوتے ہیں، اور نہ بزدل ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کی انتہا، جس میں آدمی کے اعضاء کام نہیں کرتے صحیح طرح، اس سے جس عمر کو قرآن نے بھی نکمی عمر کہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے پناہ چاہیے۔ سستی اس لیے کہ مومن کو تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، 60-70 سال کی میکسیمم زندگی ہے، جو کروڑوں اربوں خربوں سال کا دیباچہ ہے۔ اسی کے حساب سے وہاں حساب کتاب ہوگا اور اگلا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے مومن کا جو ہے ایک ایک پل قیمتی ہے، اور ہر آنے والا پل مومن کا پہلے سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے حضور نے سستی سے پناہ مانگی اور بزدلی سے۔ مومن جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، باقی کی چیز سے نہیں ڈرتا۔ جو آج ہمارے ایمان کی کیفیت ہے وہ مردہ ایمان ہے بالکل، کیونکہ ہم اللہ کے علاوہ سب چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یاد بھی نہیں آتا، اللہ سے ہم بالکل نہیں ڈرتے۔ اللہ کا ڈر کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ڈنڈا، بلکہ اللہ کے آگے ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے، اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ اس بات کا ڈر کہ ہم کس طرح اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، یہ خوف اور یہ ڈر جو ہے اصل میں تقوی یہ ہے۔ اور آگے تیری پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے۔ کنجوسی اس لیے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ مال ہے یا جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، چاہے وہ صلاحیت ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال ہو۔ اگر ہم کوئی بھی چیز کسی دوسرے کی سمجھیں گے تو ہمیں خرچ کرتے ہوئے درد نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ ہم کنجوس لوگ ہیں، ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کسی غریب کو دیکھ کے بھی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم اس مال کو اپنا مانتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا مانیں تو دوسرے کا مال خرچ کرتے ہوئے آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کا دیا ہم ان سب چیزوں کو مانیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی خرچ کرنے میں، اور ہم اس کنجوسی سے نجات پا جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ روایتوں میں یہ تک آتا ہے کہ ایک بار کئی ہزار بکریوں کا ریوڑ کسی ایک آدمی کو دے دیا تھا۔ معنی رکھتی ہے یہ بات۔ اس آدمی نے قبیلے میں جا کے جب یہ بات بتائی تو قبیلے والوں نے بھی اور خود اس نے بھی یہ بات کہی کہ یہ کام کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، اتنا سخی کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ پورا قبیلہ ایمان میں آ گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک تھی۔ اگلی حدیث حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے: الہی میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں نکمی عمر تک پہنچنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ قبر کا عذاب یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی کے نیچے دبا دیے گئے اور وہاں آپ کے اوپر فرشتے ڈنڈے برسائیں گے، بلکہ قبر جو ہے وہ برزخ ہے، ایک آڑ ہے، جو ہماری یہ موت ہوگی اس سے لے کے جو قیامت تک کا وقت ہے وہ برزخ کا وقت کہلاتا ہے۔ وہ سینکڑوں سال بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں سال بھی اور لاکھوں سال بھی، کچھ نہیں پتہ کہ قیامت برپا ہوگی۔ تو اس بیچ میں قبر کا جو عذاب ہوگا، جو ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے جب تک عذاب ہوتا رہے گا جب تک قیامت نہ برپا ہو، اس عذاب سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معصوم تھے، ان دعاؤں کی، ان پناہوں کی کوئی انہیں ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کسی کو جب کسی مہم پر بھیجتے تو یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ، آسان طریقے بتاؤ اور مشکل میں مت ڈالو۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ کبھی مشکل اور آسان میں سے کچھ چننا ہوتا تھا تو آسان کو چن لیتے تھے، اور یہی حکم اپنے غلاموں کو دیتے تھے کہ جب کسی صحابی کو کہیں کا گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ لوگوں کو غم میں مت ڈالنا، انہیں غمگین نہ کرنا، بلکہ انہیں نفرت نہ دلانا، مشکلیں نہ بتانا، آسان طریقے، دین کے آسان تر طریقے بتانا، جس سے کہ ان کی زندگی آسان ہو اور وہ دین سے محبت کرنے لگیں اور دین کی طرف مائل ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہون ظہر کی 5 رکعتیں ادا فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر آپ سے عرض کیا گیا
کہ کیا ظہر کی رکعت بڑھا دی گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آج آپ نے 5 رکعت ادا فرمائی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ فرمایا کہ میں بھی بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، اور بھول بھی جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اس لیے جب میں بھولا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم کو نماز میں شک پیش آئے تو پہلے کسی ٹھیک بات پر اپنی رائے جمانے کی کوشش کرو، پھر سلام پھیر کر سہو کے 2 سجدے کر لیا کرو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ کوئی گناہ اس امر کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ اس کے مرتکب کو دنیا میں فوراً بدلہ دیا جائے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب کا ذخیرہ جمع کیا جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت میں مہربانی کرنے میں تم جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کے کسی ایک اعضا کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی سارے اعضا بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب مومن کی حال یہ ہے کہ کہیں بھی کسی مسلمان کی کوئی تکلیف سنے گا تو اسے اپنے دل میں خلش محسوس ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی۔ ایسے جیسے جسم جو ہے اگر انگوٹھے میں بھی چوٹ لگتی ہے تو مائنڈ محسوس کرتا ہے چوٹ کو اسے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب ہم اپنے ایمان پہ نظر ڈالیں کہ کیا واقعی ہم تمام مسلمانوں کے لیے وہ چاہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہوں تو ہمارے پڑوسی کے بچے بھی ایجوکیٹڈ ہوں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیوی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ہیں وہ بد نظری سے بچتے رہیں اور ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں میں بد نظر نہیں ڈالتے؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اگر ہمارا ایمان مکمل ہوگا تو وہ ساری صفات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہمارے اندر آ جائیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، مطلب جو اپنے لیے چاہے وہی اپنے بھائی کے لیے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں روزے اور زکوٰۃ اور نماز سے بھی بڑے درجے کی نیکی نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپس کی مصالحت ہے، آپس کی دشمنی ایمان کو کھو دیتی ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ آپس کی محبت اور آپس کا بھائی چارہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو روزہ، زکوٰۃ اور نماز سے بھی بڑے درجے کی نیکی لگتا ہے۔ ہم عبادات پہ تو بہت زور دیتے ہیں مگر آپسی محبت اور بھائی چارے سے بہت دور ہیں۔ بات بات پہ گالی دینا، لڑنا، بات چیت چھوڑ دینا، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، قطع رحمی کرنا، یہ سب ہماری زندگی کے حصے ہیں۔ 5 وقت کے جو نمازی ہیں انہوں نے بھی اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے تایا چچا ماموں کو چھوڑا ہوا ہے، کئی سال ان کے گھر نہیں جاتے، ان سے بات نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ کی اللہ کے ہاں پہنچ رہی ہوگی اگر ہمارا چچا ہم سے ناراض ہے یا ہمارا ماموں یا ہم ان سے ناراض ہیں اور ہم نے 3 دن سے زیادہ ان سے بول چال چھوڑی ہوئی ہے۔ کرے جائیں ہم، ٹکرے مارے جائیں، مسجدوں میں جاتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا بعض نمازیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت میلے کچیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ دے مارے گا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنی زکوٰۃ کو قائم رکھتے ہوئے اپنے خونی رشتوں کو بحال رکھیں، چاہے غلطی سامنے والے ہمارے رشتہ داروں کی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کوشش کر کے ان سے معافی مانگ کے ان رشتوں کو بحال کر لیں، چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو، کیونکہ جو لوگ اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی معافی مانگ لیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سنہرے اکشروں میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کسی کے رشتے خراب ہوں تو ان رشتوں کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔